ہمارے میدے کا باڈی میں بیسک رول کیا ہے؟ ہمارے میدے کا جو رول ہے وہ جیسے کہ یہ تو عام سی بات ہے کہ خوراک کو ہضم کرنا، ٹھیک، اس کے اندر ایک تیزاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر رطوبتیں ہوتی ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں کہ فوڈ جو آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو ہضم کیا جائے، اور ہضم کرنے میں صرف میدا نہیں آپ کا شامل ہوتا بلکہ اس میں پھر انتڑیوں کا، چھوٹی آنت کا بھی رول ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جا کے پہلی سٹیج کے اوپر پہلے مرحلے میں وہ میدے میں ہضم ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹی آنت میں جا کے جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے. وہاں بھی رطوبتیں ہوتی ہیں میدے میں تیزاب کے ساتھ، لیکن جو چھوٹی آنت میں جو رطوبتیں ہوتی ہیں اس میں تیزاب نہیں ہوتا. تو اگر میدے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی جو درد وغیرہ آپ کو ہوگی، ایک تو وہ عام طور پہ جلن ہوگی، اور کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یعنی کھانا کھانے کے بعد وہ شروع ہوگی، اور وہ عام طور پہ آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درمیان میں ہوگی یا الٹی طرف اوپر والے حصے میں ہوگی، یعنی درمیان میں یا الٹی طرف اوپر والے حصے میں، جیسے میدے کی شیپ ہے. جی اس طریقے سے. اب میدے کی شیپ کا تو نہیں پتا، لیکن وہ جلن ہوگی، اور یہ جلن بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ سینے میں بھی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ خوراک کی نالی جو ہے وہ سینے میں ہے، تو خوراک کی نالی جو ہوتی ہے وہ میدے کے ساتھ جوائن کر رہی ہوتی ہے. تو خوراک کی نالی اور میدے کے درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اور وہ دروازہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، یعنی وہ صحیح سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کھانا اور تیزاب مکس ہو کے وہ واپس خوراک کی نالی میں آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہاں درمیان والے حصے میں بھی پیٹ کے درد ہوتی ہے، اور وہ اوپر چھاتی میں بھی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو منہ کے اندر بھی وہ کھانا، یعنی کہ جو سینے کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے جی اس کے بالکل نیچے، جی اس کے بالکل نیچے ایسے درمیان میں، اور وہ جلن ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کو ڈکار کے ساتھ جو ہے وہ خوراک منہ کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے، جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کھانا منہ میں واپس آ گیا اور کھٹے ڈکار مجھے آ رہے ہیں، کھٹے ڈکار کا وہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے، میدے کا جو وہ دروازہ ہوتا ہے اور خوراک کی نالی وہ کمزور ہو جاتی ہے. اگر میدے کا کوئی پرابلم ہو، جس میں عام طور پہ جو مریض ہم دیکھتے ہیں آؤٹ ڈور میں، وہ عام طور پہ تیزابیت اس کو کہتے ہیں ہم، اس کے ساتھ تیزابیت کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی ان کی شکایات ہوتی ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پیٹ ہے وہ بھرا رہتا ہے، اس میں گیس بھر گئی ہے. گیس کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ گیس دماغ کو بھی چڑھ گئی ہے، کچھ اس طرح سے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن میڈیکل ٹرمینالوجی ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا، لیکن بہرحال جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ مطلب پیٹ کا ایک لے مین کا بتانے کا طریقہ، جی تو وہ پیٹ کا بھرا سا محسوس ہونا اور تن جانا. کھانے کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ پیٹ ہمارا لگتا ہے کہ جیسے تن گیا ہے اور پھول گیا ہے. تو یہ ایک شکایت کے ساتھ مریض آتے ہیں، یا اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں جلن ہوتی ہے، یا اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ گیس بہت ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں چاروں جو شکایات ہیں یہ میدے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ پتا، اس کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے نا، جی پتا جو آپ کے سیدھی طرف ہوتا ہے، سیدھی طرف، جو آپ کا لیور اور پھر گال بلیڈر پھر سٹومک، آپ کا جو جگر ہے اور آپ کا جو پتا ہوتا ہے وہ سیدھی طرف اوپر والے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اس کی درد عام طور پہ پھر وہاں پر ہوتی ہے. اور جو میدے کی درد ہوتی ہے اور خوراک کی نالی کی درد جو ہوتی ہے وہ پیٹ کے درمیان میں اوپر والے حصے میں ہوتی، دھنی یا ناف کے اوپر، یا دھنی یا ناف کے ساتھ ہی جو الٹی طرف ہوتی ہے آپ کی لیفٹ سائڈ بائیں طرف، وہاں پر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی سر، اسی کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ساتھ کہ اگر میدے کے یہ مسائل جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں اگر یہ ہوں تو کپنگ تھراپی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کپنگ تھراپی بنیادی طور پہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے سر، یعنی کہ خون کی صفائی. اگر ہم اس کو ون سینٹینس میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا کلینزنگ میتھڈ آف یور بلڈ سرکولیٹری سسٹم. ہمارا وجود پروردگار عالم نے ٹریلین آف مائکرو آرگنزم سے مل کے بنا ہے، بیکٹیریاز. لہذا وہ 80% بیکٹیریا جو ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں وہ اسی ایبڈومینل کیوٹی یا ایبڈومینل ایریا کے اندر پائے جاتے ہیں. لہذا ہمارا جو میدا ہے وہ اس کا مرکزہ ہے اور منبع اور ماخذ ہے ان بیکٹیریاز کا، اور وہاں پہ ایک گٹ فلورا ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریاز. بیڈ بیکٹیریا کی مقدار کم ہونی چاہیے، گڈ بیکٹیریا بہتر مقدار میں، ان کی کالونی زیادہ بہتر اور اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ڈیسیژن میکر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر صحیح پوچھئے تو
یہ جو مائکروبیوم ہے یہ ہمارے لیے ڈیسیژن میکنگ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہمارے گڈ یا بیڈ بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دماغ کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ وہ پازیٹیو سوچے یا نیگیٹو سوچے. ٹھیک ہے. خدا داد صلاحیت اپنی جگہ پہ. اب ہجامہ اس میں رول کیا ادا کرتا ہے؟ سوال یہ تھا جب آپ کے ہاں بیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. سر ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ پیشنٹ یہ شکایت کرتا ہے کہ گیس میرے سر کو چڑھ رہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی کنیکشن تو ہے ہی نہیں. سر اناٹومیکل اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں. بنیادی طور پہ وہ کیمیکل ایکشن، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو اس کو فیل ہوتے ہیں کہ میرے سر کی طرف چڑھ رہے ہیں. سر تو خون کے ذریعے سے ہی اس کی ساری جو ہے وہ ترویج ہوتی ہے، یا اس کا جو کنیکٹیوٹی ہے تھرو بلڈ جاری ہوتی ہے، تھرو ہارمون چل رہا ہوتا ہے یہ سر. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خون کی صفائی کا نام ہجامہ کپنگ تھراپی ہے. ٹھیک. تو جب ہم خون کی صفائی کرتے ہیں تھرو ہجامہ کپنگ تھراپی، جس میں خون کا ایک قطرہ ضائع کیے بغیر خون کے وہ فاسد مادے، وہ ایکسٹرا کیمیکلز جنہیں ہم باڈی بنائے تو ہارمونز باہر ہوں لیب میں بنے تو ہم انہیں کیمیکلز کہتے ہیں، وہ بھی کیمیکلز ہی، لہٰذا وہ خون کے ذریعے سے ان کی پروموشن اور موومنٹ ہوتی ہے. لہٰذا خون کی صفائی ہجامہ کپنگ تھراپی سنت عمل ہے. اس میں ہر وہ چیز وچ از دا ادر دین دا کیمسٹری آف بلڈ یا اپنے آپٹیمم لیول سے کم یا زیادہ ہے اس کو نکال باہر کرنے کا نام ہجامہ کپنگ تھراپی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کرامت ہے. ٹھیک. کیوں؟ یہ اس نے ریکمینڈ کی ہے جس نے اس وجود کو بنایا ہے، یعنی کہ رب عالمین نے، جو اس وجود کا خالق و مالک ہے. لہذا اس نے کہا اپنے حبیب کے ذریعے کہ یا نبی اللہ اپنی امت کو ہجامہ کے لیے کہیں. تو اس کے اندر چھپے ہوئے وہ بہت سے ایسے اثرات اور اسرار و رموز جب ہم کرواتے ہیں تو ہم اس سے شفا یابی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا سر، اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ میں نے میدے کی ایفیکیسی کو بڑھانا ہے، میدے کو تیز کروانا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میرا میدا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، اس کی اگر وہ کپنگ تھراپی کرانا چاہے تو اس کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ کپنگ تھراپی ہوتی ہے یا نارمل روٹین ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، اورل انٹیک ہوتا ہے میدے میں جا کے، پھر وہ اپنی جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. سیملرلی ہجامہ کپنگ تھراپی میں بھی لوکل پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جن کی فزیولوجی میدے سے متعلق ہے. مثال کے طور پہ وہ پوائنٹ تو ہماری بیک کے اوپر ہے، اور اس میں سے ایک پوائنٹ کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جو سننا پوائنٹ بھی کہلاتا ہے، اور اس کا عربک نام ہے الکاہل. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ یہ پوائنٹ جو کہ ہمارے اسکیپولاس کے درمیان، یعنی کہ دونوں موڈوں کے درمیان، شولڈرز کے ایریا کے درمیان جو ہے وہ، یا یوں کہیے کہ وہ ہارٹ کی بیک سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، ہارٹ یہاں پہ واقع تو ایگزیکٹ اس کی بیک سائڈ کے اوپر، یا میں یہ اگین کہوں کہ جو میدے کا منہ ہے یا غذا کی نالی ہے اس کی بیک کے اوپر وہ ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر اس کی لوکیشن ہے. اور اس کو لگانے سے خاص طور پہ جو کہ میں نے کہا کہ سنت پوائنٹ بھی ہے، وہ میدے کے لیے بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے. پرائمریلی وہ ہارٹ اور میدے دونوں کو دیکھتا ہے. ادروائز میدے کے لوکل پوائنٹ اراؤنڈ دا بیلی بٹن بھی موجود ہیں. obvious سی بات ہے، اسٹمک کی موسٹلی فزیولوجی تو ادھر ہی واقع ہے، چھوٹی آنت، بڑی آنت، میدا، تو اس سارے کے لیے لوکل پوائنٹس میدے کے اوپر بھی پائے جاتے ہیں. کچھ پوائنٹ ٹانگ میں بھی ہیں، پاؤں میں بھی ہیں، گھٹنے کے قریب، لہذا ان کو ہم لگا کے تو میدے کی فزیولوجی کو درست کر سکتے ہیں.